نمبر 13، دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا، دنیا کے فائدے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جو ایک علم حاصل کرے، ایسا علم جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے دنیا کی کچھ متاع حاصل کر لے۔ دین کا علم کیوں حاصل کریں؟ دنیا کا فائدہ اس سے اٹھا لے۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا، اس انسان کو قیامت کے دن جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیا گناہ ہے اس کا؟ اس نے دین کا علم کس لیے حاصل کیا؟ دنیا کے لیے۔ ایک آدمی آیتیں یاد کرے، حدیث یاد کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں بیان کروں گا، میرا بھی نام ہوگا، میں بھی لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا۔ کیا حوالے بیان کرتا، آیت نمبر، یہ چیپٹر نمبر، ورس نمبر، ہاں آدمی حوالے دیتا ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، فلاں حدیث، یہ حدیث اس کا راوی ہے، ایسا پوری تفصیل اس کے پاس۔ وہ علم حاصل کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں کو ہدایت ملے، میری آخرت بنے، اللہ کا دین، اس کی مدافعت ہو، اس کا دفاع ہو، اس کی اشاعت ہو، اور اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، علم کی حفاظت ہو، اس کے لیے نہیں۔ کیوں؟ میں چمک جاؤں، لوگوں کی نگاہیں میری طرف آ جائیں، مجھ کو شہرت ملے، شہرت ملے گی، مال بھی ملے گا، پھر مجھ کو دنیا کی متاع بھی ملے گی، عہدے ملیں گے، مجھے بڑی تنخواہ والا جاب ملے گا، مجھے زیادہ تنخواہ ملے گی، مجھے زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس کے لیے اگر آدمی کرتا ہے، ایسا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دین کا علم آخرت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دین کا علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، نہ دوسری مخلوق کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، بہت مہنگی چیز ہے، بھکاریوں کو نہیں ملتی ہے۔ اخلاص واقعی اللہ کے نزدیک جو لائق لوگ ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اخلاص بہت قیمتی چیز ہے، تو اس لیے جو دنیا کے فقیر ہیں، دنیا کے بھکاری ہیں، ان کو اخلاص نہیں ملتا ہے۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دنیا کا علم آدمی دنیا کی متاع کے لیے حاصل کرے، جنت کی خوشبو اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے جو اس سے آگے ہے، اور زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرے 3 نیتوں سے، کون سی نیتیں؟ نمبر 1، یاد رکھیں اس کو اور اپنے دل کا جائزہ لیں۔ من طلب العلم، اس لیے علماء نے کہا کہ علم سے پہلے ادب علم ہے، اگر وہ ادب نہیں ہوگا تو علم آ کے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ من طلب العلم، جو علم اس لیے حاصل کرے کہ لیماری به السفہاء، کہ کم سمجھ لوگوں کو کنفیوز کرے۔ مارا یماری، میریہ پیدا کرنا، اس کے دل میں شک شبہ پیدا کرنا، کنفیوز کرنا، اس سے حجت بازی کر کے جیتنا، لڑنا اور اس سے جیتنا، اور اس کو کیا کرنا؟ بیوقوف ثابت کرنا، جو اس اور خود عقل مند ثابت ہونا لوگوں کی نگاہ، کیسا میں نے پھنسایا، جواب بھی نہیں دے پایا۔ جو اس لیے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کر کے ان کو کنفیوز کر دے، یا او لیباہی به العلماء، یا علم حاصل کر کے علماء کی ٹکر کا بنے، جیسا علماء کی عزت ہے میری بھی ہو، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں اسٹیج پہ، ہاں میرے بھی لوگ ویسی تعظیم کریں جیسے علماء کی کرتے ہیں، مجھ کو بھی شیخ کہیں، ہاں مجھ کو بھی کیا کہیں؟ شیخ۔ تو اگر اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ کیا کریں؟ لیباہی به العلماء، علماء کی برابری کر کے فخر کرے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کریں کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف مائل کر لے، لوگوں کے چہرے
اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف، لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، پلٹ کے اس کو دیکھیں، یہ بہت زبردست، لوگ اس کی طرف دیکھیں، پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں. اس کے لیے اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے سمپل بات کیا ہے؟ فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا. آپ سوچئے خیر کا علم حاصل کر کے بھی آدمی جہنم میں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم سے فائدہ اس نے نہیں اٹھایا. اس علم سے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. اس اللہ کے دین کا علم کس لیے ہے؟ کہ بندہ اللہ سے جڑے. وہ دین کا علم حاصل کیا، وہ علم جس سے اللہ سے جڑا جاتا ہے. اس علم کے ذریعے سے وہ کہاں جڑا؟ دنیا سے. اس نے مخلوق کی چاہت، عزت، دنیا، متاع اور علماء کی برابری اور فضولیات، اس کی چاہت اس نے رکھی. وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث یعنی 13واں مسئلہ ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے. خاص طور سے وہ لوگ جو دعوت کے میدان میں ہیں. دعوت کا میدان بڑا بھیانک ہے. اس میں عزت، شہرت اور دنیا کا عہدہ، دنیا کی چیزیں اس میں بہت زیادہ اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہیں. صرف اور صرف اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا یہ دل کو منور کرتا ہے. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے.